ہر دور میں شیطان اور اس کے چیلوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کی بہار کبھی نہ آئے، ورنہ ہماری تاریکیوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا ہمیشہ سے یہ مشن ہے اور قیامت تک رہے گا کہ جب یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو یہاں نظام بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور بروز قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب وہ حضرات نہایت خوش قسمت ہیں، وہ نصیب والے ہیں کہ جن کو دین کے خادموں کی خدمت کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا، ان کی سنگت اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے اور وہ دین کے خادموں کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ تو یہ قیامت والے دن بھی دین کے خدام کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور جبکہ وہ لوگ نہایت بد قسمت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ولیوں کے خلاف اپنی زبان کو دراز کیا، اللہ کے ولیوں کے خلاف جناب باتیں کی، تو کیا ہوگا کل قیامت والے دن؟ نہ تو ان کو ان پیاروں کا ساتھ نصیب ہوگا اور قیامت والے دن وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، جب دنیا کے اندر رہ کر اس نے اللہ کے کسی ولی کی سنگت کو اختیار نہیں کیا ہوگا تو کل قیامت والے دن سوائے پچھتاوے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آ سکے گی۔ وہ قیامت والے دن صرف افسوس ہی کرے گا، لیکن اس وقت کا جو افسوس ہوگا وہ کسی کام نہیں آ سکے گا۔ اور حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کو عنایات عطا فرمائی، بعض دین کے خادم ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی عطا کے ساتھ خصوصی نوازشات کی جاتی ہیں اور ان کی کاوشیں ایسی بابرکت ہوتی ہیں، وہ ایسا دین اسلام کا کام کرتے ہیں کہ ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور ان کی کوششوں سے ایک جہان دین اسلام سیکھ جاتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ عوام سے لے کر حکمرانوں تک سب کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے قبروں میں چلے جانے کے بعد بھی ایک جہان جو ہے وہ ان سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے، ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی فیضان سے جن اولیاء اعظام کو رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کے فیضان کا خصوصی حصہ عطا فرمایا ہے، ان نمایاں ناموں میں سے ایک نمایاں نام حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح دین اسلام کا کام کیا کہ آج دیکھیں اتنے سال گزر گئے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے وصال کیے ہوئے، لیکن آج بھی ان کا ذکر اس کائنات کے اندر کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی رب رب کرتے یا رسول رسول کرتے گزار دی ہے۔ پھر رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں دنیا کے اندر تمہارے چرچے کر دوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامات تو ہم نے بہت سن رکھی ہیں، کرامتیں بھی آپ کی بہت زیادہ ہیں، بیان کرنی بھی چاہیے جو حقیقت میں ہیں، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اپنی تعلیمات کے اندر ہمیں سبق دیا، اپنی سیرت کے اندر جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، ہم نے اس طرف توجہ کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے آپ کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے کرواتا چلوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور آپ کہاں پیدا ہوئے۔ حضور قطب الاقطاب، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے
یکم رمضان المبارک 470 ہجری ایران کے صوبہ گیلان کے اندر، جس کو اب جیلان کہا جاتا ہے، آپ کو ایک نہایت علمی اور روحانی گھرانے کے اندر آپ کو پیدا فرمایا۔ بچپن کے ابتدائی ایام میں، بچپن میں آپ نے تقریباً 18 سال کی عمر تک آپ نے دین اسلام اپنے ہی علاقے کے اندر حاصل کیا۔ اس کے بعد اپنی ماں سے اجازت لے کر آپ بغداد کے شہر کی طرف روانہ ہوئے اور 9 سال تک بغداد میں مختلف اساتذہ کرام سے روحانی اور کئی علوم حاصل کیے، اور اس کے بعد 25 سال تک آپ نے عراق کے مختلف جنگلوں اور ویران مقامات پر عبادت، ریاضت اور مجاہدات میں مشغول رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم عالی پر آپ نے واعظ و نصیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور 40 سال تک آپ نے دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے دین اسلام کی ڈیوٹی سر انجام دی، اور بالآخر 561 ہجری 1166 عیسوی کو 91 برس کی عمر میں آپ نے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیا، اور آج بغداد کے شہر کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ بغداد کے شہر کے اندر آپ کا مزار موجود ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مطہرہ سے جہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ کرامتیں تو بہت بیان کی ہم نے، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیران پیر ہیں، آپ پیروں کے بھی پیر ہیں، لیکن آج کل کے پیروں کی طرح نہیں ہے جناب، جنہوں نے 6 مہینے تک غسل ہی نہیں کیا، جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنے رب کے حضور کبھی سجدہ نہیں کیا۔ آج ہم نے ان کو پیر سمجھ رکھا ہے، لیکن پیران پیر جو پیروں کے بھی پیر ہیں، جب تک ادھر سے اجازت نہ ملے کوئی بندہ پیر ہی نہیں بن سکتا ہے۔ ان کی سیرت کیسی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عمر یا تو دین اسلام پڑھتے ہوئے گزری ہے یا دین اسلام پڑھاتے ہوئے گزری ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی یا دین اسلام پڑھا ہے یا دین اسلام پڑھایا ہے، اور پھر دین اسلام کو اس طرح پڑھا، دین اسلام پھر اس طرح لوگوں تک پہنچایا کہ ایک دن قسمت کا ستارہ چمکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبدالقادر، میں تیرے اس کام سے بڑا خوش ہوں کہ تو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اب میرا حکم ہے کہ اب تو لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت بھی کیا کر، لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا کر۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، میں ان کو کیسے اپنی باتیں سمجھا سکتا ہوں، وہ تو مجھ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے میرے بیٹے اپنے منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آپ کی زبان پہ رکھا، 1 دفعہ رکھا، 2 دفعہ رکھا، 3 دفعہ رکھا، حتیٰ کہ 7 دفعہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کی زبان پر اپنا لعاب دہن رکھا۔ پھر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا، آپ نے 6 دفعہ آپ کی زبان پر اپنا لعاب دہن رکھا۔ جب آپ نے 6 دفعہ رکھا تو آپ نے عرض کی بابا جان حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، انہوں نے 7 دفعہ رکھا ہے، آپ نے 6 دفعہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمانے لگے اے میرے بیٹے وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں، میری کیا مجال ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برابری کر سکوں؟ ارے میں نے ادب مصطفیٰ کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے 7 دفعہ رکھا ہے، میں نے 6 دفعہ رکھا ہے۔ ادب مصطفیٰ سمجھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کے میں تو نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کی میں برابری نہیں کر سکتا۔ حضور نے 7 دفعہ رکھا ہے تو میں حضور سے نیچے رہ کر میں نے تیری زبان کے اوپر 6 دفعہ اپنا لعاب دہن رکھا ہے۔ اور پھر ان دونوں ہستیوں نے جو اپنا لعاب دہن رکھا اس کا فیضان کتنا ملا، اس کا اللہ رب العزت نے آپ کو سیرہ کتنا عطا فرمایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب
خود ہی بیان کرتے تھے بغداد کی جامع مسجد کے اندر. اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم تو ہے نہیں تھا, یہ اسپیکر بھی نہیں ہوا کرتے تھے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جب حضور علیہ السلام نے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنا لعاب دہن میری زبان پہ رکھا تو اللہ نے میری زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دی کہ جس طرح میری آواز پہلی صف کے اندر بیٹھنے والا بندہ سنتا تھا, ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح میری آواز صف کے اندر بیٹھنے والا, پہلی صف کے اندر بیٹھنے والا بندہ سنتا تھا, بالکل اسی طرح اس مجمع کے سب سے آخر کے اندر بھی میری آواز سنائی دیتی ہے. اسی طرح جس طرح صف کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے نا, اس طرح پہلی صف کے اندر بیٹھا ہے, جس طرح اس بندے کو آواز آ رہی ہے اسی طرح آخری بندے کو بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دے رہی